واقعات دیکھا اور انہوں نے اپنی شاعری میں اس واقعے کو بیان کیا ہے. اور حقیقت ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کے باپ رو رہے ہوتے ہیں اور اولاد کیا کر رہی ہوتی ہے. میں بتاتی ہوں، یہ آپ نے نہیں دیکھا، میرے سامنے بھی ہوا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے، اور اس کا میں نے اسٹارٹ بھی دیکھا اور اس فلم کا میں نے اینڈ بھی دیکھا ہے کہ جب پیار ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے، اس وقت میرے باپ نے مجھے 15 سال پالا ہے، 16 سال، 17 سال، زیادہ 18 سال. وہ 18 سال بھول جاتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے کیسے پالا، میری ماں نے میرے لیے کیا کیا. وہ 4 مہینے یا 1 سال آنے والا جو تیسرا بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جب آپ اپنے باپ کی انگلی چھوڑ کے تو اس بندے کے ساتھ جاتے ہو نا، تو پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بندہ آپ کو کسی چکلے پہ، کسی کوٹھے پہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اگر ایسا وقت نہ آئے تو پھر وہی بندہ آپ کو اپنی جوتی سے مار رہا ہوتا ہے. کیوں کہ آپ اپنا سر خالی کر کے جاتے ہو بھائی، بالکل یہی بات. آپ اپنا بھائی، باپ، ماں سب چھوڑ کے جاتے ہو، آپ اپنی نظریں جھکا کے چلے جاتے ہو، تو وہ بندہ آپ کی قدر نہیں کرتا. اب بات کرنے کا مطلب یہ، میں بچپن میں بیمار ہوئی ہوں، مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو میرے ماں باپ نے مجھے پالا ہے نا. ماں باپ کی قدر تب آتی ہے عمیر جب آپ خود باپ بنو گے اور اگلی عورت ماں بنتی ہے، اور اس کو اپنے بچے کی تکلیف ہوتی تو کیا پھر وہ سوچتی ہے. یہ سٹیج آتا ہے ایک بندے پہ نا، یہ سٹیج آتا ہے کہ یار میری ماں نے میرے لیے کتنی تکلیف دیکھی ہوگی، یا میرے باپ نے کتنی دیکھی ہوگی. ہم لڑکیاں بہت جذباتی ہیں، ہم ہر کام میں نا جلدی کرتی ہیں اور خطا کھاتی ہیں. میں اسی بات پہ کہنا چاہوں گا کہ رات کا یہ واقعہ ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے، 2.5-3 سال کا ہے، 3 سال اس کی عمر ہے. اس کو رات کو بخار ہوا نا، تو اس کو اتنا تیز بخار کہ وہ میرے پاس ہی سوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں اسے الگ کروں کہ ماں کے پاس چلا جائے، نہ جائے، کہ نہیں سونا ہے، آپ کے پاس سونا ہے. میرے پاس سویا. اس کو اتنا تیز بخار، میں نے اس کو دوائی دی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کل بات بتاؤں نا کہ میں ایک تکلیف میں تھا اس ٹائم. اس کا بخار ہلکا ہوا تو مجھے ذرا سکون ہوا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خود باپ بنتے ہو یا ماں بنتی ہو تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ نے کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں. لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب کچھ اپنے ہاتھوں سے گما چکے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ 21 دسمبر کو میری برتھ ڈے ہے. اچھا، تو ایڈوانس وش کرتے ہیں ہم آپ کو. تھینک یو سو مچ. اور میں نے برتھ ڈے اپنے گھر میں کرتی ہوں، فیملی میں کرتی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی رہے گی یا کتنی نہیں رہے گی. مجھے اپنے والدین سے بہت پیار ہے، اور مجھے دنیا کی ایسی کسی چیز سے نہ پیار ہے، نہ میرا کوئی خواب ہے، نہ میرا کوئی سپنا ہے، اور نہ مجھے کسی چیز کی چاہت ہے. مجھے صرف ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اتنا نوازے کہ میں کہتی ہوں میں ابھی بھی اپنے والدین کو پال سکتی ہوں، پال رہی ہوں، اور میں ان کو شہزادوں کی طرح رکھ سکتی ہوں، لیکن وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بہووں کو نہیں چھوڑ کے آتے میرے پاس. جی، میری خواہش ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو حج کرواؤں، ماشاءاللہ، اور کچھ ایسا لمحہ، کچھ ایسا ان کی زندگی کے کچھ ایسے چند سال مجھے مل جائیں کہ جو میرے پاس وہ گزاریں. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن ماں اور باپ سے قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہے. جتنا مہنگا کپڑا پہن لو، جتنا اچھا کھا لو، جتنا اچھا آپ کا شوہر ہو، جتنا اچھی آپ کی بیوی ہو، لیکن بات یاد رکھنا، جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے نا، 7 پردوں کے اندر، اور پھر 7 پردوں سے باہر نکال کے دنیا دکھائی ہے، بالکل سب کچھ وہی ہے. یہ تو ہے. اگر زندہ ہیں آپ لوگوں کی مائیں تو قدر کرو، اور اگر زندہ نہیں ہیں تو مہینے میں 2 دفعہ ان کے پاس جا کے نا ان کو بلایا کرو، ان کی روحیں ترستی ہیں. بالکل. میں آپ کو اسی بات پہ کہوں گا کہ میں چھوٹا سا تھا، میری عمر 2.5-3 سال تھی، تو میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. اوفو. تو مجھے بھی دادی نے پالا ہے، میرے چاچو ہیں ساتھ، تو ان کی بڑی سپورٹ تھی مجھے. تو کبھی کبھی ابھی میں خود اکیلا بیٹھتا ہوں نا، یا قبرستان جاؤں تو ایک پریشان سا ہو جاتا ہوں کہ یار میرے ساتھ بھی میرے پاپا ہوتے. تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جن کے باپ ہیں وہ قدر کریں، کیونکہ یہ آپ ہم سے پوچھیں کہ باپ سے ملنے کے لیے نا قبرستان جانا پڑتا ہے، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہم سوال کرتے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے.
یہ میری بات یاد رکھنا کہ ماں باپ کی قدر کریں آپ، کیونکہ ماں باپ نہیں ملتے سب کچھ مل جاتا ہے. جیسے میڈم نے ابھی بات کی ہے، ماں باپ نہیں ملتے، بقایا دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، ماں باپ نہیں ملتے، ایک ہی دفعہ ملتے ہیں. تو قدر کریں، جن کے ماں باپ ہیں وہ ان کی قدر کریں. میرا نا ابھی ڈرامہ لگا تھا سائی وال میں، جی جی تو تقریباً یہ عید پہ میں نے اپنی چھوٹی سسٹر کی شادی کی ہے، تو سال ہونے والا، رمضان آنے والا جی ہے، جی تو میں واپس امی کی طرف نہیں گئی. لیکن میری بات جو ہے نا وہ ڈیلی بیسز میری روٹین ہے. میں نے اٹھنا ہے، میرا ایک شیڈول ہے کہ میں نے اپنے شیڈول سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے بات کرنی ہوتی ہے، جی جی ان سے پوچھنا ہوتا ہے. اور وہ مجھے کچھ نہیں کہتی ہیں، مجھ سے مانگتی کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے ان کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ ابھی ان کو اس چیز کی ضرورت ہے. جی اور وہ فون بند ہوگا اور ان کے پاس الحمدللہ آج کل بہت ساری چیزیں ایپ ہے پہنچ جی جاتی ہیں. انہوں نے مجھے نا بڑا گھبرا کے کہا، انہوں نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں ملوں. تو میں نے کہا میں تو سائی وال ہوں. کہتی ہے میرا ایسے دل کرتا ہے کہ رونے لگ گئی ہیں. تو مجھے کہتی ہے تم جہاں کھڑی تھی نا میرے گھر میں، میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے رات کو یوں لگتا ہے کہ تم وہاں کھڑی ہو. تو میں نے ان کی بات کو نا مذاق میں ڈالا، میں نے کہا بس کرے، مسکے نہ لگایا کریں، میرے کام کا ٹائم ہے. تو مجھے کہتی ہے نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں تم سے ملوں، تم ایک دفعہ صرف میرے گلے لگ جاؤ. سارے تمہارے بہن بھائی آئے ہیں، ہم نے نیا گھر بنایا، لیکن تم نہیں آئی. میں نے کہا مجھے ٹائم نہیں مل رہا، میرا کام اس طرح کا ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں. تو میں نے کہا میں انشاءاللہ نا اب میں نے ایک ویک ریسٹ کرنی ہے، تو میں اس ویک میں آؤں گی لازمی. اپنے ہی نہیں جھنجھٹ ختم ہوتے. جی جی لیکن نہ میں نے فون بند کیا تو صبح 9 بجے میرا فون نا رنگ بجی ہے. تو میں نے دیکھا تو میری والدہ کا نمبر تھا، اور میری والدہ اس تھیٹر کے باہر پہنچی ہوئی تھی. کیا بات ہے جی. اور یہ ماں حقیقت تو ہے. ماں اور میری امی، مجھے 12 سال ہو گئے ہیں، اور میری امی آج کے دن تک نا کبھی تھیٹر کے اندر نہیں آئی ہیں. جی جی میں جہاں کام کرتی ہوں نا کبھی نہیں آئی ہیں. میری والدہ میری کی تصویر بھی دیکھ لیں نا تو وہ کمبر کر دیتی ہیں کہ میری بیٹی نہیں ہے. لیکن مجھے انہوں نے کال کیا نا جب، کہ جہاں تم کام کرتی ہو تمہاری تصویر لگی ہوئی ہے اور میں اس کے باہر ہوں، تو آپ نہیں یقین کریں گے کہ مجھے کیا ہوا تھا. لیکن میں اس تھیٹر سے باہر آ گئی تھی. میں نے یوں لیا تھا، بایا پہن کے میں نے دوپٹہ لیا، اور میں جب تھیٹر سے باہر آئی نا لاک لگے ہوئے تھے، کیونکہ جب تھیٹروں میں رہائش ہوتی ہے نا تو وہ رہنے نہیں دیتے اندر. جی جی گارڈ مجھے کہتا کدھر جا رہی ہیں آپ بھی، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا دروازہ کھولو. میں نے بایا پہنا ہوا، ایسے میں نیند میں بھاگی ہوں. میں آئی ہوں تو میری ماں نا کافی دور کھڑی اور اپنے منہ کو لپیٹا ہوا ہے. اور میں نے اپنی والدہ کو جب دیکھا نا تو میری پوری باڈی یوں ہو رہی تھی. میں نے اپنی امی کو وہاں سے لیا، میں نے پھر کال کی ڈرائیور کو، میں نے کہا گاڑی لے کے آئی یار باہر. کہتا آپ نکل گئے، آپ نے بتایا ہی نہیں، کیا ہوا کیا تھا، کیا مسئلہ ہو گیا تھا. اور اب میں ایک ریسٹورینٹ پہ گئی ہوں، بہت اچھے ریسٹورینٹ پہ، وہاں جا کے اپنی ماں کو بٹھایا ہے، اور میری ماں نے 20-25 منٹ مجھے گلے میں نا ایسے سینے کے ساتھ لگائے رکھا ہے. میں نے کہا امی آپ گاڑی میں تو بیٹھے، آپ بیٹھیں تو صحیح. وہ بیٹھی ہیں، میں انہیں لے کے گئی ہوں. اب میں نے اپنی ماں کے لیے سب کچھ منگوا لیا ہے، اور میں اپنی ماں کو کھلا رہی ہوں، اور یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ ماں ہے. حقیقت میں بیٹی تھی، اس نے مجھے بولا کہ میرا دل کر رہا ہے، لیکن میں اس کی بات کو اگنور کر گئی. بالکل کام کو سیریس لے گی، اس کی بات اگنور کر گئی، لیکن اس سے نہیں رہا گیا. ماں تو وہ ماں آ ہے گئی، میڈم. اور وہ آ گئی، اور وہ ملی مجھ سے، اور وہ جتنی دیر بیٹھی رہی وہ میرا منہ چومتی رہی. میں نے کہا وجہ کیا ہوئی ہے؟ اور اس نے پھر مجھے کہا کہ وہ 2021 کا حادثہ میرے ذہن سے نہیں جاتا، اور میں نے اتنے مہینے ہو گئے تجھے دیکھا ہی نہیں. تو یہ میں ڈر ہے. گئی تھی، میں نے کوئی خواب دیکھی تھی تو میں ڈر گئی تھی. یہ ماں ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں ماں کے لیے؟ اور ماں کو دیکھ لیں، ہم کچھ نہیں کرتے. دیکھ لیں. آپ نے بات کی نا کہ وہ کہاں سے کہاں آپ کے پاس آ گئی، وہ آ گئی اور تھی. آپ نے اپنے کام کو ترجیح دی. تو ماں ہے. یہ دیکھو آپ، یہ سچ ہے. جی جی میں کو نہیں میں لوگوں کو کیوں بتاؤں، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ ماں ہے. بالکل میں نہیں گئی، میں نے کہا میں کام کر رہی ہوں، تو جب میں ویک ریسٹ کروں گی جاؤں گی ماں کو ملنے.
لیکن اس کے دل میں میرے لیے گھبراہٹ تھی, اس کے دل میں میرے لیے پیار تھا, اور وہ نہیں برداشت کر پا رہی تھی اور وہ آ گئی. بالکل یہ میری حقیقت ہے, اور میں نے اس میں جتنی باتیں بولی ہیں, یہ میری لائف میں جو کچھ ہوا یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے. اور کافی سارے لوگ انتظار میں کہ رابی تم نے اسٹارٹ لینا ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا تھا تیرے ساتھ مسئلہ, ہاں جی کیوں ہوا تھا, کس لیے ہوا تھا, اور یہ کس طرح اینڈ ہوا ہے, اور ابھی اینڈ نہیں ہوا. اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ کبھی آپ میرا انٹرویو دے رہے ہوں گے کہ رابی اس دنیا میں نہیں. زندگی عطا فرمائے میڈم, آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ نے مجھے بھی کنفیوز کر دیا. یقین مانیں آپ کی باتیں سن کے نا, حالانکہ میرا کام ہے, جیسے آپ نے مجھ سے بات کی ہے یا جو بھی ہے, میں ایک آپ کی باتیں سن کے نا خود سیڈ ہو گیا ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا. حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ میرے پاس سوال ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا سوال کروں. میری یاد رکھیے گا, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا, اور یہ میرے دشمنوں کے لیے ہے, مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا. جو رات میری قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی, اور انشاءاللہ تعالی میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میں پیروں مرشدوں والی ہوں, ہار نہیں مانوں گی, حق پہ لڑوں گی. میرے نصیب میں ہے تو مجھے مولا پنتن پاک ضرور دے گا, اور مروں گی نا تو کتے کی موت نہیں مروں گی. یہاں دیکھوں گی نا کہ میرے اوپر اب دشمن بھاری ہو گیا ہے, میں خود کو مار دوں گی. تم لوگوں کے ہاتھ سے نہیں مر سکتی. میں اسی پہ کہنا چاہوں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, ہماری حصے کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ایسے بات نہ کیا کرے, کیونکہ آپ کے چاہنے والے ہم بھی ہیں تو ہمیں دکھ لگتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن دعا کیجیے گا. لیکن آخری اور لاسٹ بات ہے, یہ آج انٹرویو میری حقیقت تھی, سچ تھا, اور میں اپنی والدہ سے بہت پیار کرتی ہوں. اور پنجابی میں بات کروں گی. اللہ دے بندے ہو, اسی ایک سادے جو مٹی دے بندے ہیں, تے کیڑا برانڈ تے کیڑا کی نہ, کوئی برانڈ نہیں نے, کچھ بھی نہیں نے. ساڑیاں قبراں جڑیاں نا وہ ایک جیاں نہیں, اتنے کتے برانڈ لباں گے کہ نہیں یہ جگہ نرم ہے دے دیو, نہیں یہ جگہ انج دے دیو. اسی تو مریا ہونا, سانو کی پتا اگلے نے کیویں چک چک کے سٹنا ہے. ساڑھے پیچھے کسی نے صحیح طریقے نال فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, لیکن کو اگر ساڈا بخشی تذری ہے تو ساڈی ماں ہے. تے جے ماواں نال کر جاؤ گے تو تار جاؤ گے, جے بیگماں مگر رہو گے کوئی گل نہیں. میرا بھی شوہر ہے, میری ساس فوت ہو گئی, اللہ جنت نصیب کرے, بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی. میڈم ایک شعر آپ کی نظر عرض کرنا چاہوں گا, پھر ہم اجازت لیتے ہیں آپ سے, کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا اور آپ کو بڑا پریشان بھی کر دیا میں نے, سیڈ موڈ کر دیا آپ کا. کہ جس طرح لوگ خسارے میں بہت سوچتے ہیں, اس طرح آج کل رابی خانم تیرے بارے میں بہت سوچتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور کبھی نہ آپ کو دعوت دوں گی, گھر بیٹھ کے انٹرویو دوں گی اچھا سے. اور آج یہ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے یا اپنی حقیقتیں بتائی ہیں, انٹرویو لمبا بڑا کر دیا. نہیں, یہ حقیقت یہی لوگ سننا چاہتے تھے, حقیقت ہے. ہر چہرہ مسکرانے والا خوش نہیں ہوتا. یہ بہت ساری چیزیں اندر جو چھپانی پڑتی ہیں مسکراہٹ کے بہانے سے. بالکل. ہمیں دیجیے اجازت, پھر ملیں گے کسی نئے چہرے کے ساتھ, میڈم کے ساتھ گپ شپ لگا کے, میڈم کو تنگ کر کے, اور میڈم کی حقیقت سن کے. آپ بھی دیکھیے گا اور آپ خود فیصلہ کیجئے گا. اگر کسی کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو تو ہمیں کمنٹس میں میسج کریں, پھر دوبارہ میڈم کے پاس حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.